موساد یہ صرف ایک نام نہیں ہے، یہ ایک افسانہ بھی ہے اور ایک انتہائی بے رحم حقیقت بھی۔ ایک ایسی ایجنسی جس کا نام سنتے ہی ذہن میں سائے آتے ہیں، اور اس کی شہرت بھی اتنی ہی گہری ہے جتنے وہ سائے جن میں یہ کام کرتی ہے۔ تو چلیے آج ہم انہی سایوں کی گہرائی میں اترتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ آخر یہ تنظیم بنی کیسے، اور وہ کیا چیز ہے جو اسے دنیا کی سب سے خطرناک اور مہلک تنظیموں میں سے ایک بناتی ہے۔ یہ صرف ایک کہاوت نہیں، بلکہ یہ موساد کا بنیادی عقیدہ ہے، ایک ایسی حکمت عملی جو کہتی ہے کہ انتظار مت کرو، پہل کرو، اور یہی بہرحمانہ فلسفہ ان کی ہر کارروائی میں، ہر فیصلے میں نظر آتا ہے۔ بقا کے لیے ہمیشہ دشمن سے ایک قدم آگے رہنا ہی ان کا اصول ہے۔ ہر کہانی کا ایک آغاز ہوتا ہے، اور موساد کی کہانی جنگ اور ہولوکاسٹ کی راکھ سے شروع ہوئی۔ یہ کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ زندہ رہنے کی ایک مجبوری تھی۔ ذرا تصور کیجئے، دسمبر 1949 ڈیوڈ بین غوریون کو یہ احساس ہوا کہ دشمنوں کے سمندر میں ایک چھوٹی سی قوم کو زندہ رہنے کے لیے صرف ایک فوج کافی نہیں، اسے ایک بھوت کی ضرورت تھی، ایک ایسی طاقت جو نظر نہ آئے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ دی انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی گئی، یعنی موساد، ایک ایسی ایجنسی جسے اندھیرے میں اسرائیل کی آنکھیں، کان اور خنجر بننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور یہی وہ تضاد ہے جو موساد کی اصل شناخت ہے۔ ایک طرف یہ اپنے لوگوں کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے، اور دوسری طرف اپنے دشمنوں کے لیے یہ ایک بے رحم خنجر ہے۔ یہی دوہری فطرت ہے جو اس کی شہرت کو اتنا پیچیدہ بناتی ہے۔ لیکن یہ خنجر آخر کام کیسے کرتا ہے؟ موساد کی انٹیلیجنس کی اصل طاقت کو سمجھنا ہو تو ہمیں اس کے سب سے مشہور جاسوس کی کہانی جاننی ہوگی۔ ایک ایسی کہانی جو کسی جاسوسی ناول سے کم نہیں، لیکن یہ بالکل حقیقی ہے۔ ماسٹر انفلٹریٹر یہ موساد کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے، مطلب ایک ایسا ایجنٹ جو دشمن کے اندر اتنی گہرائی میں اتر جائے کہ وہ خود دشمن کا حصہ لگنے لگے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ایلی کوہن۔ اس کا طریقہ کار کمال کا تھا۔ ایلی کوہن نے کامل امین ثابت ایک امیر شامی تاجر کا روپ دھارا۔ وہ دمشق کے اعلیٰ طبقے میں شامل ہوا اور شامی حکومت کا اتنا بھروسہ جیت لیا کہ وہ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بننے کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ انفلٹریشن کی انتہا تھی۔ اس کی ذہانت کا اندازہ اس کی ایک چال سے لگایا جا سکتا ہے جو گولان کی پہاڑیوں سے متعلق تھی۔ کوہن نے شامیوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بنکروں کو چھپانے اور سایہ دینے کے لیے یوکلپٹس کے درخت لگائیں، لیکن اصل میں 6 روزہ جنگ کے دوران اسرائیلی فضائیہ نے انہی درختوں کو ٹارگٹ مارکر کے طور پر استعمال کیا، اور اسی کی بدولت گولان کی پہاڑیاں صرف 2 دن میں فتح کر لیں۔ لیکن ہر کہانی کا انجام خوشگوار نہیں ہوتا۔ 1965 میں ایلی کوہن پکڑا گیا اور اسے دمشق میں سر عام پھانسی دے دی گئی۔ اس کی موت نے اسے موساد کی تاریخ میں ایک لیجنڈ تو بنا دیا، لیکن اس کی کہانی ایک المیے پر ختم ہوئی۔ لیکن موساد کی طاقت صرف انسانی جاسوسی تک محدود نہیں، اس کا ایک زیادہ تاریک اور مہلک پہلو بھی ہے جو اس کے اسلحہ خانے میں چھپا ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ٹیکنالوجی اور موت کا سنگم ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے موت کی سائنس۔ 2700 سے بھی زیادہ، جی ہاں، رپورٹس کے مطابق یہ وہ تعداد ہے ٹارگٹڈ ہلاکتوں کی جو اسرائیل نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ہیں۔ یہ تعداد کسی بھی دوسرے مغربی ملک سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف یہ ایک عدد ہی ان کی مہلک کارروائیوں کے پیمانے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اور ان کے طریقے وقت کے ساتھ ساتھ مزید خطرناک ہوتے گئے ہیں۔ پرانے آنالاگ طریقوں جیسے ودی حداد کو مارنے کے لیے زہریلے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال سے لے کر آج کے جدید ڈیجیٹل طریقوں تک جیسے محسن فخری زادہ کو نشانہ بنانے والی AI سے چلنے والی مشین گن، یہ جدت طرازی میں ایک بے رحمانہ پیش رفت ہے۔ اور 2024 میں لبنان میں ہونے والے دھماکوں نے تو جنگ کا ایک نیا ہی باب کھول دیا۔ مبینہ طور پر BAC کنسلٹنگ جیسی فرضی کمپنیوں کے ذریعے پیجرز اور واکی ٹاکیز کی سپلائی چین میں گھس کر انہیں دھماکہ خیز مواد میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا کیسے ہے؟ اس کا جواب ہے یونٹ 8200 پائپ لائن۔ یہ ایک پورا سسٹم ہے جو کنڈرگارٹن سے شروع ہوتا ہے، جہاں بچوں کو ہائی IQ اور چُتسپا یعنی اصول توڑنے کی جرت کے لیے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ جو بہترین 1% ہوتے ہیں انہیں ایلیٹ سائبر یونٹس میں بھیجا جاتا ہے، اور یہی لوگ بعد میں اسرائیل کی سٹارٹ اپ نیشن کی ریڑھ کی ہڈی بنتے ہیں اور ملک کی 90% انٹیلیجنس فراہم کرتے ہیں۔
لیکن کہانی کا ایک اور رخ بھی ہے، ایک ایسا رخ جو کہیں زیادہ متنازع ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب موساد کا خنجر دشمن کی طرف نہیں بلکہ اپنے ہی دوستوں اور اتحادیوں کی طرف مڑ جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمیں کہانی کے ایک بہت ہی تاریک موڑ پر لے جاتا ہے، ایک ایسا موڑ جہاں محافظ ہی حملہ آور بن جاتا ہے۔ جب CIA کے سابق افسران سے موساد کے ساتھ کام کرنے کے تجربے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا جواب صرف 2 الفاظ پر مشتمل تھا، یکسر منفی۔ یہ مختصر سا جواب اس گہری کشیدگی کو ظاہر کرتا ہے جو اس اتحاد کی سطح کے نیچے ہمیشہ موجود رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ موساد کی کوئی سرحد نہیں والی پالیسی اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ پر بھی لاگو ہوتی ہے، جیسے 1967 میں USS لبرٹی پر حملہ جس میں 34 امریکی مارے گئے، جوناتھن پولارڈ کیس جس نے سوٹ کیس بھر کر امریکی راز چرائے، اور یہاں تک کہ پینسلوینیا کے ایک پلانٹ سے سینکڑوں پاؤنڈ یورینیم کی چوری کا شبہ جو مبینہ طور پر اسرائیل کے خفیہ جوہری پروگرام کے لیے تھا۔ لیکن کیا موساد ناقابل شکست ہے؟ نہیں۔ آئیے اب ان کی سب سے بڑی ناکامیوں کا جائزہ لے کر اس افسانے کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ تو ناقابل شکست ہونے کا افسانہ محض ایک افسانہ ہے۔ موساد کی سب سے بڑی کمزوری اس کی سب سے بڑی طاقت سے ہی نکلتی ہے، تکبر اور خود اطمینانی جو مسلسل کامیابیوں کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی ہیں۔ 1997 میں اردن میں خالد مشیل کو زہر دینے کی ناکام کوشش، جس کی وجہ سے اسرائیل کو حماس کے بانی کو رہا کرنا پڑا۔ اور پھر 7 اکتوبر 2023 کی وہ حیران کن انٹیلیجنس ناکامی جس نے موساد کے ہر چیز دیکھنے والی شبیہ کو ایک ہی دن میں چکنا چور کر دیا۔ تو 7 اکتوبر کی ناکامی کے پیچھے 2 بالکل مختلف نظریات ہیں۔ ایک طرف کیا یہ صرف ایک انٹیلیجنس کی ناکامی تھی، ایک ایسی بھول جو سالوں کی کامیابی کے بعد پیدا ہونے والی غفلت کا نتیجہ تھی، یا پھر کیا یہ ایک سوچا سمجھا حکمت عملی کا فیصلہ تھا کہ ایک چھوٹے حملے کی اجازت دی جائے تاکہ اس کے بعد ایک بہت بڑے جوابی حملے کا جواز بنایا جا سکے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب اب بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں، موساد آخر ہے کیا؟ بقا کے لیے ایک ضروری ڈھال یا ایک ایسا خطرناک خنجر جو کسی سرحد کا، کسی اصول کا احترام نہیں کرتا؟ اس کا جواب شاید انہی سایوں میں کہیں چھپا ہے جہاں یہ تنظیم کام کرتی ہے۔